جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیر گلسن ٹاؤن سے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں بلاک بی سے. آج سے 20-25 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیوز بنائی تھی جب پیر گلسن ٹاؤن کے الیکٹرک کے بل بھیجے تھے تو وہ ایک بڑا اماؤنٹ تھا اور یونٹ کا 91 روپے کے حساب سے یونٹ تھی. تو اس کے اوپر ہم نے احتجاجاً ایک ویڈیوز بنائی تھی. اس کے بعد کیا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے, نعمان صاحب کوئی نئے بندے آئے ہیں دادا بھائی کے آفس میں, تو ان کے اقدام سے تو لگتا ہے کہ اچھے بندے. اس طرح کے کئی پہلے بندے, کمانڈر انجم صاحب ہمارے آئے تھے, ان کو ہم نے عزت بھی دی تھی, گھر میں اندر فیملیز کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے 104 میں کھانا بھی ان کو کھلایا تھا, لیکن انہوں نے اسی طرح کے کچھ ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے آج سے 3 سال پہلے, لیکن ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کیا. اسی طرح پھر بریگیڈیئر جمیل صاحب تھے, پھر بیچ میں کچھ ایک جعلی میجر فتح آ گیا تھا, وہ آیا, اس نے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیے اور اس طرح کے زبان دی لوگوں کو کہ بھائی سوسائٹی کے اندر یہ میں بہتری کروں گا, لیکن بہتری کے علاوہ اس نے یہاں لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. لیکن اب لگتا ہے ایسا ہے کہ نعمان صاحب کی ایکٹیویٹی سے اور جس طرح انہوں نے اس دن یہاں پہ خود وزٹ کیا پھر گلسن ٹاؤن کا اور تمام لوگوں سے وہ مل کے گئے اور لوگ ان سے خوش ہیں, تو انہوں نے کیا کہ ابھی جو اس وقت پھر گلسن ٹاؤن کی اس بل کو ختم کیا کہ جو ایک نالائق بندے نے اپنا ان کو گائیڈ کر کے ناجائز طریقے سے لوگوں کے اوپر ایک غیر قانونی قانون مسلط کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے ایک اچھا کام گلسن کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا یہاں غریب لوگ ہیں, کیا پتا ہر بندے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ بھرے, تو پھر انہوں نے جو بجلی کے الیکٹرک کا بل تھا وہ 50 روپے یونٹ دیا. لیکن کیا ہے کہ پھر بھی آپ کی اسٹاف کی طرف سے اس میں غلطی یہ ہوئی کہ جو کرنٹ بل تھا وہ پریویس میں بھیج دیا اور جو پچھلا بل تھا وہ اس نے کرنٹ بھیج دیا. ایک تو یہ چیز ختم کی جائے. پھر بل کے اندر یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, کرنٹ اور پریویس کی کوئی ریڈنگ نہیں لکھی ہوئی, اس کو اس بل کے اندر ایڈ کیا جائے. پھر ابھی جو پریویس بل آپ نے بھیجے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا, نعمان صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ جب ہم لوگوں نے گلسن کے لیے آواز اٹھائی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک الگ سے فیز 1 میں میٹنگ بلائی تھی جس میں قاری عبید صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اعلان کروایا تھا کہ پیر گلسن ٹاؤن کے لوگوں سے ہم 2 سال کی بجلی کے بل نہیں لیں گے. دیکھیں آپ, اگر آپ بات یہ بولیں کہ بھائی جس طرح پہلے لوگوں نے یہاں پہ وعدے کیے اور اس کی خلاف ورزی کی کہ ہم نے ڈیوز کی بات کی, تو میرے بھائی یہ بھی ڈیوز ہی ہوتا ہے, بجلی کا بل کیا ہے, ڈیوز ہی ہوتا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ سب لوگوں نے فیصلہ یہ کیا, کچھ لوگ ہمارے نہیں آ سکے کیونکہ اتوار ہوتا ہے, لوگ فیملیز کے ساتھ گئے ہوتے ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. تو کیا ہے کہ بل ابھی انہوں نے بالکل صحیح کر دیا ہے, لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے فری کیا تھا, لیکن جب ایک چیز ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو ان لوگوں کو دیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس بل کے اندر میجر غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو ایک تو کلیئر کیا جائے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ پریویس اور کرنٹ جو بل ہے یہ ریڈنگ لکھی جائے, اور جو پچھلا بل پریویس ہے وہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے, اور اس مہینے کا جو ہے وہ پریویس بل سب لوگ وہ دیں گے نا صاحب. اور کیا ہے کہ نیکسٹ مہینے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی بیلنس اماؤنٹ ہے, اتنا بڑا بل نہیں ہے میرے خیال میں کسی کا 28, 30, 50 اس طرح بنے گا, وہ ہر بل کے ساتھ کرنٹ بل کے ساتھ آپ نے فکس کرنا ہے 5000. وہ میرے خیال میں 1-2-3 مہینوں میں سارا بل کور ہو جائے گا. یہی بات ہوئی ہے جی. اور بل کے اندر ٹوٹل اماؤنٹ بھی آپ نے لکھی ہے کہ فلاں یونٹ آپ نے استعمال کیا. اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں, ہارون کا خاص طور پہ میٹر کی ریڈنگ ہم استعمال اس نے جیسے کہ 55 یونٹ اس نے استعمال کی تھی, تو وہ ہمارے پاس بھی چیزیں سب کے بلنگ ہمارے پاس ہوئی ہے, یونٹیں ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہیں, اور اسیر آپ کا لڑکا ہے, اس سے آپ یہ تمام چیزیں آپ اس کو کلیئر کریں. یہاں خوشائن بات یہ ہے کہ سب کی یقین کریں کہ اس وقت جس طرح بریف کیا جان ہے, ہارون ہے, کاری ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے سب لوگوں کو سنا, اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی گلسن میں. نعمان صاحب ایک پڑھے لکھے ہمیں نظر آئے ہیں, جس طرح کا دیندار بھی ہمیں لگتے ہیں, انہوں نے چیزیں دیکھی ہوگی کہ یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں. ادھر 50 لوگ اسی طرح چینج ہوئے, ہمارے پاس آئے, وعدے کیے, پھر چلے گئے, پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلا, ان کو نوکریوں سے بھی نکال دیا. تو جس طرح ابھی فتح ایک ایسا بندہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے. یہاں کی جو بات ہوگی, اصل جو کہانی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی جو ہوتی ہے, وہ حقیقت آگے تک نہیں پہنچاتا ہے. وہ صرف اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں, اپنے آپ کو 4 چاند لگانے کے چکر میں یہاں بات کچھ اور کرتا ہے, آگے جا کے کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ لوگوں کو, یہ سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی جگہ ہے, میری کوئی سوسائٹی ہے, تو میں اس کے گراؤنڈ پہ بھی جا کے دیکھوں گا, میں اس کو جا کے چیک بھی کروں گا, آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں یہ جان ہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہمارے اس میں کوئی بندہ کھڑا ہے, کیا پتا ہم غلط کہہ رہے ہوں. تو بھائی آپ مالک ہو, آپ آ کے یہ لوگوں کی چیزیں دیکھیں اور سنیں, کیا پتا کوئی غلط بات کر رہا ہو, لیکن یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہو یا غلط بات کی ہو. یہ ہم پچھلے 50 سالوں سے سنتے ہوئے لوگوں سے آ رہے ہیں اور کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کو کلیئر کیا جائے. خدارا لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم گلسن سے نہیں نکل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ نعمان صاحب نے جس طرح ادھر لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا, اور آپ کی سوچ اچھی ہے. دیکھیں باتوں سے کام نہیں ہوتے ہیں, آپ کی نیت اگر اچھی ہے, انما الاعمال بالنیات, میرا دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اللہ چاند پہ پہنچا دیتا ہے. تو اگر نعمان صاحب آپ گلسن کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب چیزیں خود ججمنٹ کی ہیں. تو اس کے لیے جو وعدے آپ کر کے گئے ہیں, جس طرح باؤنڈری وال ہے, آپ نے بلنگ گلسن کی اچھی کر دی ہے, لیکن سیکورٹی ہے, کیمرے ہیں, اسی طرح باقی جو باؤنڈری وال ہے, مین سیوریج کا مسئلہ ہے 104 کے اندر, آپ جا کے دیکھیں کہ کروڑوں روپے ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. وہ یہاں پہ کھارا پانی ہے, کھارے پانی سے نیچے مکان کی جو جڑیں ہوتی ہیں, بیس ہوتا ہے, وہ تمام گل چکا ہے. یہ مکان اگر کل گرا, کسی کے اوپر لگ گیا, کسی کی جان کا نقصان ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح سیوریج کا آپ حال دیکھیں, ڈھکنے ہی نہیں ہے, کسی کا بچہ گر گیا, وہ یہ بات میں نہیں کر رہا, آپ تو فزیکلی آپ آ کے دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی یہاں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. اسی طرح باہر سے لوگ آ جاتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جب باؤنڈری وال لگے گی تو انشاءاللہ یہ تمام تر چیزیں ختم ہوگی. اس کے بعد جان ہے تو آپ نے ان سے, کیونکہ یہ ہمارے کچھ لوگ اس دن تھے نہیں, تو ہمارے جو ساتھی تھے وہ آپ سے بات کر کے گئے, تو جان آپ بتائیں کہ یہ فوراً فردن کتنے دنوں میں یہ کام شروع ہوگا؟
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ تو ماشاءاللہ نعمان صاحب جس دن آیا تھا وزٹ کروا کے 104 103 اور بلاک بی 240 سب کا وزٹ کروا کے اور اس نے سب کام دیکھ لیا تھا اور یہ بھی ایگری ہو گیا تھا کہ بھائی آپ کا جتنا بھی مطالبات ہے یہ ماشاءاللہ جائز ہے, کوئی بھی ناجائز مطالبات نہیں ہے. اچھا نعمان صاحب کے ساتھ یہی بات ہو گیا تھا, پہلی جو بل کا مسئلہ تھا وہ ماشاءاللہ ہو گیا تھا, اوکے وہ کلیئر ہو گیا تھا. دوسرا سیکورٹی کا تھا اور مین جو مسئلہ تھا باؤنڈری وال کا تھا. باؤنڈری سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ باؤنڈری ہے, کیونکہ سارے یہاں پہ راستے بنے ہوئے, لوگ آتا ہے جاتا ہے, غلط لوگ سیدھا ہر قسم لوگ آتا ہے جاتا ہے, تو باؤنڈری وال کا ایشو ہو گیا تھا اس کے ساتھ بات پہ. اور دوسرا 104 کا جو سیوریج لینڈ ہے نا وہ بڑا ایشو ہے, اس کی بات ہو گیا تھا. اور تیسرا جو ہے نا سیکورٹی کا بھی ہو گیا تھا اور اسٹریٹ لائٹ ہو گیا تھا. اسٹریٹ لائٹ ابھی تک معمولی خرچہ ہے, کم خرچہ ہے گیٹ کے اوپر, یہاں پہ ابھی تک وہ بھی نہیں ہو گیا تھا. تو یہاں پہ ہم اچھا کیمری کی بات, مین بات جو ہے نا کیمری کم از کم ہر چورنگے پہ 104 103 اور بلاک بی میں 4-5 کیمرے لگے گا ٹوٹل, لیکن یہ بہت ضروری ہے, ایک گیٹ پہ لگانا ہے اور اس چورنگی میں کیمرے بھی لازمی یہ لگانا ہے. تو تیسرا ابھی جب ہم لوگوں نے میٹنگ کیا تھا تو چلو سیکورٹی کا ایشو جو تھا وہ تو حل ہو گیا تھا. مین جو ایشو ہے ابھی بلوں کا ہے, بل کا جو ایشو ہے پروسیس اور کرنٹ بل یہ الگ الگ کرنا ہے. اور دوسرا ہر الاٹی کا جو سابقہ رقم ہے وہ ٹوٹل لکھنا ہے اور اس میں 5000 روپئے جو فکس کرنا ہے. اور اس کو یہ بھی اندازہ لگے گا کہ بھائی میرے اتنا اماؤنٹ ہے ٹوٹل اور اس میں میں نے 5000 پے کر دیا تھا, ہمارا بقایا بھی اتنا بچ گیا. ابھی اس بل میں تو اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرے سابقہ رقم کتنا ہے اور کتنا میں بھرنا ہے. اور اس میں یہ بھی غلطی کیا تھا کہ پچھلے اور اس مہینے کا الگ وہ بھی غلط بھیج دیا. ابھی کرنٹ اور پروسیس والا جو ہے نا وہ کرنٹ میں ڈال دیا اور کرنٹ بل جو ہے نا وہ پروسیس وال میں ڈال دیا تھا. اچھا ابھی جو فی الحال جو ایشو ہے وہ مین گیٹ کا جو 103 والا ہے اور 104 والا ہے اور 240, یہ فی الحال یہ سب یہ جتنا بھی الاٹی یہ موجود ہے یہ مین مطالبہ کرتا ہے. اور نعمان صاحب سے خوش بھی ہے اور ہم 100% مطمئن ہیں نعمان صاحب سے, انشاءاللہ نظر آ رہا ہے نعمان صاحب یہ کام کرے گا. لیکن تھوڑا سا یہ لوگ بہت سالوں سے انتظار میں اور آپ لوگ کا بھی اب تھوڑا سا یہ کام تھوڑا جلدی ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. آپ لوگ کا شکر گزار ہے. وہ دوسرا کیمروں کی بات جاننے کی, کیمرہ اس لیے لازمی ہے تو نعمان صاحب کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں کیا معاملات چل رہے ہیں. یہاں فتح کے جو جگاڑ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی کے معاملے میں, اس نے اپنا بیچ میں کھانچہ رکھا ہوا ہے اور کئی چیزوں میں اس نے کھانچے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کھانچہ میرے اور کسی علاقیز کے کہنے پہ نہیں, آپ نے وہاں سے واچ کرنا ہے بیٹھ کے, آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر کون سا بندہ 2 نمبری کر رہا ہے. یہ کیمرے اس لیے لازمی. صرف یہ بی بلاک کے ایشو نہیں تھے, بہت سارے بروکروں کے مسئلے مسائل تھے, پرانی اوپن فائلیں رکھی ہوئی تھی. ہم نے یہاں سے بات کی, ہم نے صرف ایک وائس کی, اگلے دن وہ بروکروں کے, کیونکہ وہ آواز یہیں سے اٹھی تھی جو مضبوط آواز تھی. بیچ میں بہت سارے جو موسمی پرندے وہاں کے بیچ میں کود گئے تھے. ایک کہہ رہا تھا میں نے کروائی الگ, وہ اگلا کہہ رہا تھا میں نے کروائی, ہمیں میٹنگ کا ٹائم دو. کسی کو اس نے میٹنگ کا ٹائم نہیں دیا. ہماری ایک وائس اس نے دادا بھائی نے ہمیں عزت دی اور بروکروں کے وہ سارے مسئلے مسائل, وہ اوپن کے پینلٹیاں اور ٹیکس اور ساری چیزیں اس نے ختم کر کے بروکروں کے مسئلے حل کر کے 1 مہینہ کا مزید ٹائم دیا. ہم دادا بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, نعمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں ہو, تنقید برائے اصلاح ہو, تو یہ ہمارے سارے معاملات آگے چلیں گے. بی بلاک کا مسئلہ جب آیا میں نے دادا بھائی کو ایک وائس میسج کی, اس نے صبح مجھے کال کی, کوئی 4-5 کالیں کی کہ بندے لے کر آؤ 4-5 اور سارے مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہے. امید ہے کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. جی قاری عبید نے اچھی بات کی کہ ایک وائس کے اوپر یہ بات سنی گئی, بلکہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس چیز کو کیا تھا, بلکہ میں خود بھی آفس کے اندر تھا تو وہ کافی ناجائز چیزیں تھی جو پہ وہاں پہ ٹیکس کی صورت میں یا اوپن کی صورت میں ہو رہی تھی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں نعمان صاحب کو ایک اور میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں نا یہ کسی بھی بلڈر کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہ جو علاقیز ہوتے ہیں نا, یہ اگر آپ ساتھی گارڈن یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھیں, نئے لوگ آنے والوں کو لوگ ایسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کو یقین کریں کہ وہ عزت ملتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو آباد کیا ہے. یقین کریں کہ کس طرح یہ جواد ہیں, ابراہیم بھائی ہیں, فراج بھائی ہیں, اچھا باقی اپنا کیا نام ہے معیز بھائی ہیں, کہ انہوں نے اپنا طور خان بھائی, اس طرح یہاں پہ بجلی نہیں تھی, پانی نہیں تھے, اسی طرح کا یہ جعلی میجر آ کے بلیک میلنگ اس کی علاج لوگوں کو لے کے آ کے ان کے اوپر مسلط کر دینا, یہ الگ. تو بھائی جو جس چیز کی قدر ہے کم سے کم اس قدر کو پہچانو. آپ جو لوگ بھیڑ کی ہڈی ہیں ان کو آج تک عزت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے مفاد رکھے ہوئے ہیں. جب وہ مفاد ملتا ہے تو وہ سب ایگری ہو جاتے ہیں, جب مفاد ختم ہو جاتا ہے تو ہر بندہ لالچ میں آ جاتا ہے. تو جو حق کی بات ہے, میرا دین اور اسلام کہتا ہے کہ اس کے اوپر کھڑا ہونا, اس کے اوپر آواز بلند کرنا, یہ میرے دین نے مجھے سکھایا ہے. اور سب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور آج تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہاں میں تو بڑے بڑی چیزوں کے اندر الحمدللہ ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کسی بندے نے اگر ہمارے بندے نے کوئی غلط کام کیا ہو, کسی قسم کی ناجائز ڈیمانڈ کی ہو, تو وہ اس پہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کیا جو لوگوں کا حق ہے وہ لوگ آپ یونیورسٹی کا ماحول دیکھ رہے ہیں, اسی طرح جس جگہ پہ آپ نے نیچے کیمرے آفس میں لگائے ہوئے, اسی طرح سوسائٹی کو بھی آپ دیکھیں کہ کیا پتا یہاں کوئی علاقے ناجائز آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہو, کیا پتا یہاں وہ مسئلہ نہ ہو جو آپ تک میں آپ کو بریف کر رہا ہوں وہ مسئلہ ہی نہ ہو. جب کیمرہ لگ جائے گا وہ آپ کے پاس آپ کے آفس میں وہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر یہ مسئلے ہیں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے ہم لوگوں نے ایک میٹنگ ابھی کچھ دن پہلے بلائی گئی تھی, جس میں ہمیں پتہ چلا نعمان صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک پیغام آیا تھا فتح علی کی طرف سے کہ جو ہے یہاں پہ میٹنگ آپ کی ہے, آپ لوگوں نے وہاں پہ چلنا ہے, ٹھیک ہے. اب معذرت خواہ میں اس چیز کے اوپر ہوں کہ ہم لوگوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی. ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے کچھ عرصے سے, یا پھر میں بولوں گا کہ جو 6-8 سال اور یہ پورے 50 سال کی ایک پوری سمجھے کہ ایک باقاعدہ قسط ہے کہ اس عرصے کے اندر جو ہم لوگوں کے ساتھ جو رویہ رہا ہے بلڈر کی طرف سے یا پھر ان کے جو بیچ میں آنے والے پیروکار ہیں ان کی طرف سے جو ہم لوگوں کے ساتھ رویہ رہا ہے, اس سب سے بہت ہم دل برداشتہ ہو چکے ہیں
کہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ملی اتنے عرصے کے اندر, ہم پریشانی میں رہیں, بنا بجلی کے رہیں, اتنی تکلیف کے ساتھ رہیں. تو وہ ایک ہم لوگ کا بیسیکلی سمجھے کہ ریئیکشن تھا جو کہ ہم اس میٹنگ میں آئے نہیں. بٹ ہمیں اس چیز کا بہت اچھا لگا کہ جو اگر ہم نے وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی تو نعمان صاحب ہم لوگوں سے خود ملنے آئے اور ہم لوگ سے ملے. انہوں نے ہم لوگ کے یہاں پہ سوسائٹی کے اندر ایک ایک چیز کو, ایک ایک مسئلے کو باقاعدہ طور پر دیکھا ہے. تو ہم سب یہاں پہ جو ہے جمع ہوئے, اکٹھے ہوئے. سب سے پہلے تو ان کو جو ہے ہم لوگ یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار سوچا سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے بارے میں سوچا. ٹھیک ہے. دوسری چیز ان کا ایک اور انیشیٹ کہ جو ہے انہوں نے ہم لوگ کے جو بجلی کے بل تھے جو کہ بہت زیادہ ایک رقم کے اوپر طے کر کے جو ہم لوگ کو بھیجے گئے تھے, اور میں کہوں گا کہ ناجائز طور پہ بھیجے گئے تھے, تو انہوں نے اس چیز کو ریوائز کرا. اور باقی ہمارے بھائیوں نے جو ہے بتایا کہ جو اس میں کچھ چیزیں اور فردر ریویژن کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے گی, تو ہم لوگ اس کو بھی مزید اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے کہ مسئلے مسائل بتائیں ثاقب بھائی نے, جان بھائی نے, کہ جو آپ لوگوں نے مسئلے ڈسکس کریں ان لوگوں نے یا پھر وہ دیکھے گئے, ٹھیک ہے, وہ سارے مسئلے مسائل کا حل جلد از جلد, ہم صرف آپ سے یہ بولیں گے کہ جلد از جلد ان مسئلے مسائل کا حل نکالا جائے. اور یہی ہے کہ جو اتنے عرصے سے جو ایک ڈیلے آیا ہے سوسائٹی کے اندر, کہ سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, دیر برداشتہ ہوئے ہیں, یا پھر ہم لوگ کی پراپرٹی ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو اب یہ جو اقدامات جلد از جلد لے کے جو ان کو مکمل کیا جائے, تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے نام کے جو ہے ہم شکریہ ادا کریں آپ لوگوں کو, جو ہے ہم لوگ پراپرلی ایک طریقے سے ہم لوگ خوش آمد کریں آپ لوگوں کی. اور جو آپ لوگوں کا بھی بیسیکلی یہ فرض ہے کہ جو آپ لوگوں نے جو اتنے عرصے سے جو چیزیں روک کے رکھی ہوئی تھی, اگر وہ ہم لوگ کی ڈیمانڈس پوری کر دی جائیں, جو کہ ناجائز بھی نہیں ہے, ایک طریقے سے جائز ڈیمانڈس ہے, وہ پوری کر دی جائیں, تو اس کے لیے ہم سب آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہوں گے. ٹھیک ہے.